حسین کی بے خدا کے پارے ہیں، یہ دونوں عرش الہی کے گوشوارے ہیں، یہ دونوں عرش الہی کے گوشوارے ہیں۔ اور جہاں میں ماہ محرم کا چاند کیا دیکھا، ہر ایک زبان پہ بس تذکرے تمہارے، ہر ایک زبان پہ بس تذکرے تمہارے ہیں۔ اور آخری 4 مصرے جناب نے 2 خطے کا، تو پہلا خطا ہو گیا کہ نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے، نہ کوئی خوف رہا دین مصطفیٰ کے لیے، حسین آ گئے اسلام کی بقا کے لیے، اور وہ تھے خلیل خدا، یہ خلیل کرب و بلا، وہ ابتدا کے لیے تھے یہ انتہا کے لیے، وہ ابتدا کے لیے تھے یہ انتہا کے۔ آپ حضرات جناب کی صحت کے لیے دعا کریں بارگاہ الہی میں کہ جناب کی صحت سدھر جائے اور اچھی طرح سے، جس طرح سے ہمیشہ مجلسیں پڑھتے تھے اسی انداز میں پھر مجلسیں پڑھیں، محمد و آل محمد کے ساتھ۔ میں بڑا ہی ادب سے جناب ضیاء تخوی صاحب کی خدمت میں، ضیاء تخوی صاحب تشریف لائیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سماعت فرمائیں بہت ہی اختصار سے۔ سماعت فرمائیں کہ صرف لبیک کا نعرہ نہ لگایا جائے، صرف لبیک کا نعرہ نہ لگایا جائے، ہوس لقمہ تر کو بھی دبایا جائے، صرف لبیک کا نعرہ نہ لگایا جائے، ہوس لقمہ تر کو بھی دبایا جائے، اور جامع روح کی تزئین و طہارت کے لیے، جامع روح کی تزئین و طہارت کے لیے اپنے کردار کو حر جیسا بنایا جائے، جامع روح کی تزئین و طہارت کے لیے اپنے کردار کو حر جیسا بنایا جائے۔ اور 4 سے اور سماعت فرمائیں کہ زنجیر و قمع کا متبادل کیا ہے، زنجیر و قمع کا متبادل کیا ہے، اشک غم سرور کا مماثل کیا ہے، زنجیر و قمع کا متبادل کیا ہے، اشک غم سرور کا مماثل کیا ہے،
غم سبت پیمبر کا منایا نہ اگر، پھر جینے کا انسان کے حاصل کیا ہے؟ زنجیر و قما کا متبادل کیا ہے؟ اشک غم سرور کا مماثل کیا ہے؟ غم سبت پیمبر کا منایا نہ اگر، پھر جینے کا انسان کے حاصل کیا ہے؟ نعرہ صلوات محمد حضرات بواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں آپ کا بات کے سامنے سرکار امیر العلماء حضرت آیت اللہ حمید اللہ صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، رونق ممبر ہو رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں عظمت محمد نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ نعرہ صلوات برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ فاتحہ۔ ابتداءً میں چند باتیں کہہ لوں۔ جو مستورات یہاں تشریف لائی ہیں ان کے لیے سامنے کے دونوں کمرے، سامنے والے دونوں کمرے انہی کے لیے باہر نشانی بھی لگا دی گئی ہے اسی لیے، اور اوپر پنکھوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اگر کوئی زحمت ہو تو بتا دیا جائے، کل اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں حسب ثابت دونوں کے لیے الگ الگ انتظامات ہیں طہارت کے اعتبار سے، باہر حال جہاں پر ہے وہاں۔ تیسری بات، وہ تمام حضرات کے جو تشریف فرما ہے یہاں مجالس میں، ان سب کے لیے میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بڑی منتظمہ یہاں نہیں ہے، نہ کوئی ایسا مالی وسائل کا انتظام ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ اور اس لیے جو انتظام مدرسہ ناظمیہ کی طرف سے ممکن ہے وہ ہمارے سلیم میاں اور ان کے ساتھ اور حضرات کرتے ہیں۔ یہ انتظام آپ کے سامنے جو بھی ہے بس ہے، سڑک سے لے کر یہاں تک جو حضرات سڑک پر بیٹھ کر مجلسیں سن رہے ہوں وہ اس زحمت کے حساب سے یہاں نہیں آتے ہیں کہ گلی تنگ ہے واپسی پر زحمت ہوتی ہے۔ بہرحال ہماری طرف سے، جامعہ ناظمیہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ جو سڑک پر زحمتیں ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ یہاں آنے کے بعد صرف جانے جاتے وقت تھوڑی زحمت ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ بھی میں کہہ دوں
کہ حضرت کی جگہ اس کو ٹھیک کرا دیے توجہ اس سے بڑھتی ہے. اس کو دبا دیے کسی چیز سے, اچھا جی بھوڑ دیے, دبا دیے. میں نے بھی کر دیا تھا, اس کو یہ خراب کر دیا. صلی اللہ محمد علی محمد. ایسا ایک دبا کے ختم کر دیا. بس ٹھیک ہے, اس کو وہیں دبا دیے. یہ وہیں رکھا, یہ وہیں رکھے, یہ رکھ دیا. جو چینلز یہاں پر چل رہے ہیں ان کے بارے میں میں کہہ دینا چاہوں گا, اس لیے کہ میرے پاس ٹیلی فون آتے ہیں دنیا کے مختلف جگہوں سے. ظاہر ہے کہ امریکہ میں یہ وقت نہیں ہے کہ لوگ مجلس سنیں گے. انگلینڈ میں ہے, پورے گلف میں ہے, ایسٹ افریقہ میں ہے, آسٹریلیا میں ہے. ہمارے یہ چینلز جو 10 کے قریب ہے, میں بھی ان کے فہرست بتا دوں گا. ان 10 چینلز کے ذریعے آپ خود غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا ادائے امام مظلوم کا شرف ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں, وہ آئے دن ممبروں سے وہی اپنے پروگرام میں خطاب کرتے رہتے ہیں, لیکن دنیا کے اتنے ممالک میں ان کی آواز نہیں جاتی. یہ ایک حقیر سا شخص جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ ذاکر امام حسین ہے. صلوات محمد. اور ہر جگہ ہے اس وقت. ان 10 چینلز کے ذریعے یہ پروگرام کہاں کہاں جا رہے ہیں. اور اس سلسلے کی ایک بات اور کہہ دوں, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, 7 مہینے ہو رہے ہیں. میں اپنے اس مدرسے میں صرف 2 دفعہ آیا, آج تیسری بار آیا 7 مہینے میں. کسی پروگرام میں نہیں. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہاں سے لے کے ساری دنیا تک, جہاں تک میری آواز جا رہی ہو, میں عرض کر لوں, سب نے بہت روکا کہ آپ مت جائیے, چاہنے والوں نے, محبت کرنے والوں. لیکن میں نے ایک ہی جواب دیا, یہ آئے اور حضرات تشریف فرمائے یہاں سے وہاں تک, جو آتے جائیں گے. اس شدید گرمی میں اگر آپ اپنی کسی بھی تکلیف کو فراموش کر کے یہاں آ سکتے ہیں تو میں اپنے کو آپ سے کم نہیں سمجھتا ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. سرکار نہیں سمجھے آپ, ہے سب. یہ میں نے آپ سے اجازت لی ہے کہ مجلس شروع کرنے سے پہلے یہ چند باتیں کہہ لوں. ابھی مجلس شروع کہاں ہوئی بھیا, یا پہلے سے پڑھوں, بعد میں باتیں کہوں. خیر, یہ ہمارے حضرت شعر ہیں, جو شعر نازمیہ ہیں, اور شعر نازمیہ بھی ہیں, یہ سے بھی عین سے بھی. واہ واہ. تو میں یہ کہہ دوں کہ طبیعت کی خرابی اپنی جگہ سے ہی. مارچ کی 2 تاریخ کو بہت بڑا آپریشن بھی ہوا, لیکن ہم نے ان تمام باتوں سے اپنے لیے اپنے ذہنی طور پر نجات حاصل کر لی. ذہنی اور فکری طور پر آدمی بیمار ہوتا ہے, اور ذہنی اور فکری طور پر انسان صحت مند ہوتا ہے. میں یاد رکھیے کہ امور اہل بیت اطہار کی تبلیغ کرنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا ہے.
کبھی بیمار نہیں ہوتا، اور وہ اس لیے کبھی بیمار نہیں ہوتا کہ جس کے سب سے بڑے سربراہ کو سامنے دیکھ کر یہ جملہ مجلس میں کہوں گا آپ نے، ایک صلوات پڑھے وہ بنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذی ختم به النبیین وارسلہ بالطاہرین. وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين. سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله. دیکھیے عزیزان گرامی، کچھ لوگ اور جمع ہو جائیں تو میں چینلز کے بارے میں بھی بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ ہمارا اس سال کا موضوع بھی تبلیغ اسلام، فکر اور دانش کے ساتھ، عقل و فکر کے ساتھ. صلوات محمد علیہ. اور میں نے بہت کبھی یہ پہلے یہ کہا ہے کہ ہمارے آپ کے مذاہب جتنے بھی اسلام کے اندر مسلک ہو، ان سب میں کتابی شکل میں شریعت اور اسلام کو جمع کیا گیا. شریعت آپ کی، آپ کا دین، آپ کا مذہب، بہت صحیح وقت پر آپ آئے ہیں، اس لیے کہ عقل و فکر کی بات ہے اور یہیں سے عقل کی بات شروع ہوتی ہے. تو ہم ساری دنیا کے لوگوں سے یہ بات کہیں گے، جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہو، ان کا مناسب یہی ہے کہ میں یہیں پہ بیان کر دوں، پھر بیچ میں قطع سخن ہوتا ہے کہ اس کو روکے رہیے. وہ بند کر دیجیے، وہ بند کر دیجیے، بند ہو جائے گا. ادھر توجہ نہ آئی میری، آپ ادھر دیکھیے. ایک ہمارے پاس عباس موسوی چینل لائیو، اتنا ٹائپ کریں گے آپ کو یہ مجلس ملے گی. روز کے لیے بتا رہا ہوں. خدیجہ ٹی وی لائیو، حسینی چینل لائیو، زندگی چینل لائیو. تو خدا کرے ہمیشہ یہ لائیو رہے. آن لائن عزاداری لکھنؤ، یہ بھی خدا کرے ہمیشہ، اوپر بھی جتنے بیان کے سب رہے ماشاء. آن لائن عزاداری لکھنؤ، عباس ایجنسی لکھنؤ لائیو، لائیو عزاداری لائیو. P5 ورلڈ
لائیو اور گراف ایجنسی لائیو، یہ 10 چینل ہیں جو ہماری اس مجلس کو پہنچا رہے ہیں لوگوں تک. ان باتوں کو پھر سے بھی ہم کہہ سکیں گے، کل کہہ دیں گے. آج اتنا بتا دیا ہے، جہاں جہاں آواز جاری دنیا میں جو ان کا وقت ہو وہ ان مسائل کے ذریعے اس مجلس کو سن سکتے ہیں اور مجالس کو. تو ہمارے اور آپ کے پاس عزیزان گرامی جتنے بھی مذاہب ہیں، میں نے یہاں سے بات چھوڑی تھی، جتنے مذاہب ہیں جہاں بھی میری آواز جاری اس پر غور کریں، وہ کسی نہ کسی کتابی شکل میں پابند ہے. یہ مذہب اس کی یہ بنیاد، یہ کتاب. ہمارے اسلامی مسالک میں ایک مسلک ایسا بھی ہے کہ جو اپنی مذہبی کتاب کو رازداری میں رکھتے ہیں. وہ کسی کو دیتے نہیں ہیں. میں کلکتے میں تھا، بہت پہلے کی بات ہے، ایک تبلیغی سفر کر کے ڈھاکے اور چٹگام وغیرہ سے واپس آ رہا تھا. تو میرے کچھ دوست تھے وہاں پر، انہوں نے کہا کہ یہاں سے قریب میں ایک دفتر ہے، چلیے وہاں چلے. وہاں سے چل کے فلاں مذہب والے یہاں بہت اپنی بات کہہ رہے، ان کی کتاب مانگے. تو یہ طے کیا کہ ہم لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم لوگ اثنا عشری ہیں. ان کے پاس گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمیں وہ کتاب چاہیے. انہوں نے دے دی. وہ سمجھے کہ ہم میں سے ہے، دے دی. ایک اور صاحب مذہب ہیں، بہت سے مذاہب ایسے بھی ہیں، 72 میں سے یہ ہیں، 72 میں یہ ہے. جب تک یہ انقلاب اسلامی نہیں ہوا تھا اور ایران اپنی اس شکل میں نہیں تھا، میں اس سے پہلے ایک سفر پہ تھا. یہ ایک اور مذہب ہے. اس سے پہلے ایک اور سفر میں میں فلائٹ پر جا رہا ہوں اور میں نے یہ دیکھا، میں بیچ میں پھر بار بار رک جاتا ہوں اس لیے کہ جو مستورات وہاں بیٹھ رہی ہیں، اگر وہاں پنکھا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چل رہا ہے تو منتظمین کو بتا دیں کہ وہاں پنکھا نہیں چل رہا ہے، تاکہ اس کا انتظام بعد میں ٹھیک کر لیا جائے. آئیے، تو وہ کتاب ہم کو دے دی گئی. اب ایک اور موقع ہے کہ ایک اور مذہب کی بات کر رہا ہوں، فلائٹ میں ہوں. یہ بڑا عجیب ہے. اور وہاں میں نے اسلامی مسالک میں سے ایک مسلک کے بہت بڑے پریچر کو، مبلغ کو دیکھا. اس لیے دیکھا کہ انہوں نے اپنے قریب بیٹھی ہوئی ایک بیوی سے یہ کہا کہ خیال رکھنا یہاں حمید الحسن ہے. تو میں چونکا کہ بھائی میرا نام تو آیا ہے بیچ میں، اور کیوں ان کو تعجب ہے کہ میں یہاں ہوں. تو ہم نے اس کے بعد توجہ دی ادھر کی باتیں کیا ہو رہی ہیں. تو جو ان کے ساتھ بیوی تھی، انہوں نے ایک کتاب مجھ سے آگے جو بیٹھی ہوئی تھی ایک لیڈی، اس کو انہوں نے دی. میرے پاس سے جو ہاتھ آگے بڑھاتے انہوں نے ہاتھ پیچھے کیا. ان کو کتاب دے کے انہوں نے میری طرف کر کے اشارہ کیا کہ ان کو مت دکھانا. تو بہت تشویش مجھ کو ہوئی کہ بھائی یہ ادھر جو بیٹھی ہوئی ہندی کتاب دے رہی ہیں، یہ ہم میں سے لگتی ہیں، اور جن کو دی گئی ہے وہ ہم میں نہیں ہے. تو موقع آئے گا میں ان سے کتاب مانگ لوں گا، میں دیکھوں گا ہے کیا. آیا موقع. وہ بیچاری انوسینٹ، ان کی سمجھ نہیں آیا تھا کہ ہماری طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے. ہم نے اسے کتاب مانگ لی. اس کتاب کا مسلک جو تھا لکھنے والے کا، تبلیغ کا، بتاؤ آپ کو.
یہ بہائی مذہب تھا، بہت صاف کہہ رہا ہوں، بہائی، جن کے لیے کتاب میں شروع میں لکھا ہے کردند ملک سجدہ بر روضہ بہا، ملائکہ نے بھی بہا اللہ کے روضے پر سجدہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ یہ مذہب کیا ہے اس پر میں زیادہ نہیں کہوں گا۔ آج جتنی آپ ایک ہمارے ملک کے جس کے نام آج ساری دنیا جانتی ہے، وہاں یہ آباد ہے، وہ وہیں ہے۔ اب اس کی قوت پرواز یورپ امریکہ تک پہنچی ہے، جو پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے تھی، بہت پہلے ان کو وہاں پہنچ جانا ہے، بلکہ میں کہوں گا وہیں سے ہیں۔ شکاگو میں امریکہ میں لے جایا گیا، ایسے انہی کے سینٹر پر ایک بہت بڑا اونچائی ہے، ٹیلا سا کہیے، اس کو بہت شاندار عمارت بنی ہے، وہاں ان کا سینٹر ہے۔ اسلامی مسلک میں ایک مسلک کے لوگوں کا سینٹر کہاں ہے؟ شکاگو، امریکہ۔ مذہب ہمارا، مسلک ہمارا، سینٹر کہاں؟ امریکہ۔ اسی سے پہچان لیجئے کہ ہمارے بیچ میں کتنے مسلک ایسے ہوں گے کہ جن کی بنیادیں وہی ہیں۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اچھا، یہ آج تھوڑا سا ایسی وضاحت کر لوں، یہ کیوں ہے عزیزان گرامی، کیوں ہے؟ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ بات میں مجلس کے بیچ میں کہہ دوں گا، وہاں میں نے روک لیا، خطبہ نہیں پڑھا، اور اب خطبہ پڑھ کے آپ کے سامنے میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری آپ کی مذہبی بنیاد، بہت غور کیجیے گا، جہاں تک میری آواز دنیا میں جائے آپ بھی غور کیجیے گا، وہاں کے نوجوان غور کریں، وہاں کے بزرگ میری بات پر غور کریں، اور اپنے بچوں کو بتائیں آپ اپنے بچوں کو۔ اسلام میں بالکل شروع سے قرآن کریم آنے کے بعد تبلیغ کرنے والوں نے، پریچنگ کرنے والوں نے، تقسیم ہو گیا اسلام اس بات پر کہ ہمیں عقل و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس کی بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں، جو آپ سب بھی میرے محترم حضرات، علماء حضرات، ماشاءاللہ، اور بیچ میں یہ بھی کہہ دوں کہ طبیعت بہت خراب ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے طے کیا کہ خرابی طبیعت کو میں شکست دے کر رہوں گا ذکر حسین کی بنیاد پر۔ اور مجھے اس بات پر تعجب ہوا کہ جو پروگرام یہاں کی مجالس کے شائع کیا گیا اس میں نازمیہ کی جگہ کو خالی کر دیا گیا، وہ آپ یہاں کوئی پڑھے کرے، لیکن انشاءاللہ میرا مجمع جو یہاں آ رہا ہے آتا رہے گا، اس لیے کہ عقل و فکر کی بنیاد آپ کو یہاں ملے گی، اس بنیاد پر کہ کہاں سے تفرقہ ہوا۔ آئیے، ایک فقرہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب چونک جائیں گے جب اس فقرے کو میں کہوں گا۔ تاریخ کا ایک فقرہ بہت بڑی شخصیتوں کے ذریعے آج تک موجود ہے۔ کیا کہا گیا؟ ہمارے لیے حسبنا، ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے جواب دے دیا، حسبنا کے آگے۔ یہ لکھنؤ کا مجمع، صلوات محمد علیہ وسلم۔ اگر میں ایک بات کہوں یہاں پر، آج تو نہیں کل انشاءاللہ، میں اپنے مجمع کے نوجوان لوگوں کے لیے بیچ بیچ میں ایک امتحانی بات پیش کروں گا۔ امتحانی بات پیش کروں گا صرف 25 سال کے سن تک کے لوگوں کے لیے، اس سے اوپر نہیں۔ جو 25 سال کے سن کے لوگ ہوں اس سے نیچے کے لوگ جواب دیں، جو صحیح جواب دے گا ایک یا دو کو کچھ میں حاضر کروں گا بطور انعام۔
تو اس لیے میں پوچھتا ہوں، ابھی اسی فقرے کو پیش کر سکتا تھا کہ بتائیے کہ حسبنا کے بعد کیا ہے، تو ابھی بہت سارے کو جواب دے دیا، خود بخود جواب دے دیا۔ ایک بہت بڑی شخصیت نے بعد رسول اپنے مجمع سے یہ کہا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ عجب اتفاق ہے کہ انہوں نے کہا کافی ہے اور ہمارے یہاں پیش کیا گیا اصول کافی۔ بہت پہلے انہوں نے کہا تھا کافی ہے، ہمارے ایک عالم نے طے کیا کیوں نہ اس کو اصول کافی لکھا جائے۔ اصول کافی میں کیا ہے؟ جو دنیا کے تمام مسالک کی کتابوں سے الگ ہے۔ ہر مذہب کی کتاب میں شروعات ہے کتاب الوحی، کتاب الالہام، کتاب الوحی والالہام۔ صرف آپ کا مذہب وہ ہے جس کی کتاب کی ابتدا اصول کافی کا پہلا چیپٹر کیا ہے، جاننے والے جانتے ہیں، لیکن یہ میں کل پھر پیش کروں گا، اور جو 25 سال کے سن سے نیچے کے لوگ ہوں وہ اس کا جواب اگر صحیح دیں گے تو میں ان کے لیے کچھ حاضر کروں گا، حالانکہ میں آج ہی بتا دے رہا ہوں، وہ بہت سا کو یاد نہیں رہے گا۔ تمام مسالک کی کتابوں میں پہلا چیپٹر، پہلا باب جو بھی ہو، یہ نہیں ہے۔ جو آپ کی کتاب میں آپ کی مسائل کی، مذہب کی، شریعت کی مجموعے کی پہلی کتاب اصول کافی، اصول کافی کا پہلا چیپٹر کتاب العقل، صلوات محمد وآلہ محمد۔ جب عقل ہوگی تبھی تو وحی بھی سمجھ میں آئے گی، الہام بھی۔ اگر عقل صحیح نہیں ہے تو نہ وحی سمجھ میں آئے گی نہ الہام، صلوات محمد وآلہ محمد۔ میں نے آپ سے کہا 2 مسلک شروع ہی سے ہو گئے۔ حضور کتاب لائے کون سی؟ قرآن۔ قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے اس قرآن میں اس نے کہا، اس نے لعلکم تتفکرون، شاید کہ تم فکر استعمال کرو۔ اس نے کہا لعلہم یعقلون، شاید کہ وہ عقل استعمال کرے۔ لعلکم تعقلون، یا اولی الالباب، وہ کہہ رہا ہے، رسول کے ذریعے کہلا رہا ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ وہ آپ کو پکار رہا ہے جس نے آپ کی عقل خلق کی ہے۔ اس مجمع میں یا اس مجمع کے باہر جتنے لوگ عقل پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے حکم پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ تو جو عقل پر بھروسہ رکھ کے اسلام سمجھنا چاہے گا وہ اس کے حکم پر عمل کرے گا، اور اگر صرف حسبنا کہہ دے گا تو عقل سے باہر ہو جائے گا۔ صلوات محمد علیہ، ایک بڑا دعویٰ صلوات۔ اصول کافی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو اس فرق کو بیان کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ایک فرشتہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا یہ بھی یاد ہو، اصول کافی جو شریعت پیش کر رہی ہے وہ پہلا چیپٹر پیش کرتی ہے کتاب العقل۔ اس میں یہ بات کہ فرشتہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، ایک جزیرے پر سے گزرا، اس نے جزیرے میں دیکھا
بھی میں کہتا چلوں کہ ہمارے کا اس مدرسے کا اس ادارے کے بانیان کا سابق کا اس مدرسے کا اس ادارے کے بانیان کا سابق کے بزرگوں جس میں آپ کے بزرگ بھی شریک ہیں، وہ بات بعد میں بیان کر دوں گا. آپ کے ہمارے بزرگ شریک ہیں. جو لوگ جہاں باہر بیٹھ کر سن رہے ہوں ان سے بھی میں کہوں گا اس بات کو غور سے سنیے. یہاں مجلس ہو رہی تھی غالباً اسی سال ختم نہیں ہوا ہے، اور ہمارے شہید آیت اللہ ان کے نمائندے اس وقت جو تھے، اب تو اس وقت حضرت آیت اللہ حضرت آقا حکیم الہی ہے، لیکن اس وقت آقا مہدوی پور، آقا مہدوی پور بہت محبت کرنے والے. اب اس وقت وہ ایران میں ہیں، بیچ میں افریقہ گئے. میرا کوئی رابطہ نہیں جب سے وہ یہاں سے گئے، لیکن جب تک یہاں تھے بہت اچھا رابطہ تھا. اس ممبر سے انہوں نے مجلس پڑھی اور بعد میں دوسری جگہ ممبر سے بھی بیان کیا، ہم سے بھی بیان کیا، اور جگہ جگہ بیان کرتے ہیں. اس واقعہ کو سنیں، توجہ سے سنیں، غور سے سنیں. بعد میں انہوں نے بیٹھ کر کہا حمید الحسن مجھے عجیب لگ رہا تھا اس ممبر پر بیٹھ کے پڑھنا، زندگی میں کبھی ایسا مجھے کسی جگہ، بہت اچھے خطیب ہے وہ، زندگی میں کہیں مجھے کبھی ایسا جیسا یہاں اس ممبر پر ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ ممبر پر میں پڑھ رہا تھا لیکن مجھ پہ ایک عجب روب طاری تھا، جسے معلوم ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے اس مدرسے کے اندر کی سابق کی مقدس ارواح مجھے دیکھ رہی ہیں اور مجھے سن رہی ہیں. صلوات محمد والے. میں اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر سننے کا شرف روحانی طور پر بھی اس پریمیسز میں چاروں طرف بیٹھ کر سننے والوں کو پہنچتا ہے. کہ ارواح مقدسہ کس کس کا نام لوں؟ اس ممبر پر بیٹھنے والے سامنے علامہ سید صفت حسن صاحب، اللہ میرے والد کے بھی استاد تھے. وہ پڑوسی ملک بڑے بڑے خطباء و ذاکرین یہیں کے پڑھے ہوئے. علامہ رشید ترابی یہیں کے پڑھے ہوئے، علامہ حافظ کے بیت حسین یہیں کے پڑھے ہوئے، علامہ بشیر صاحب یہیں کے پڑھے ہوئے. فرنٹیئر میں جتنے بڑے نام آپ لیں گے سب یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، اور اس ملک کے علاوہ جانے کہاں کہاں کے. تو ان تمام لوگوں کو جو آج دنیا میں نہیں ہیں، جتنے اردو میں قرآن مجید کے ترجمے ہیں سب تقریباً یہیں کے شاگردوں کے ہیں. جو نہج البلاغہ کے ترجمے ہیں یہیں کے نہج البلاغہ یہاں موجود ہے. تو میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ یہ سب کام جو ہوتا رہا عقل و فکر کے ساتھ، لوگ سمجھیں کہ ہاں یہاں اچھا مجمع ہے، اس طرح کے صلوات پڑھیں. یہ حضرات یہاں تشریف فرمائے، مجھے خوشی ہے کہ ہماری اس مدرسے کی محنت ہے. حجت اسلام مولانا فرید الحسن صاحب، حجت اسلام مولانا حیدر حسن صاحب، حجت اسلام مولانا علی رضا صاحب، حجت اسلام مولانا عامر صاحب، اور تمام ہمارا حضرات جو باہر ہی تو یہیں تشریف فرما ہے. حجت اسلام مولانا شمس الحسن صاحب، وہ بزرگ ہستی ہے کہ جن کے کام دنیا میں بہت. ہمیں حجت اسلام مولانا ہاں مولانا مکرم صاحب، ہاں ماشاء اللہ سے آج نہیں، یہ سب وہ ہے جو بچپنے سے یہاں پڑھ کے بڑے ہوئے اور آج ایران و عراق اور شام کی تعلیمات حاصل کر کے سب یہاں تشریف آئے.
شیر علی صاحب. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی وقت میری طبیعت ناساز ہوئی، میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا، بہت تکلیف میں پڑ رہا ہوں، اگر نہیں حاضر ہو سکا کسی وجہ سے، تو یہ حضرات اس جگہ کو سنبھالیں گے اور ان کا خطاب ممبر پر سربراہی میں ان لوگوں کی ہوگا انشاءاللہ. صلوات محمد علیہ. بہت ممکن ہے، میں تقریباً 10 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے میں آئندہ سال اس ممبر پر نہ ہوں، تو یہ کھڑے ہو گئے تھے غصے میں، ہمیں حسین مہدی صاحب جھبو میاں، اور غصے میں انہوں نے ہم کو بہت برا بھلا کہا کہ مجلس صاحب کیسے نہیں پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کیسے نہیں پڑھیں گے. تو ان کا چیلنج تھا، 10 سال ہو گئے پڑھ رہا ہوں. لیکن اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں بھی لوگ ہوں، اس دن شیخ علی میں جلسہ ہو رہا تھا جس پر مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ہمیں محترم بھائی ڈاکٹر عمار رضوی صاحب نے مجمع سے یہ کہا تھا کہ کل تم لوگ یہ کہو گے، پہلے تو میرے لیے دعا ہوا کی انہوں نے، سب سے آمین کہلوائی، پھر اس کے بعد مجمع سے کہا کل تم لوگ یہ وقت آئے گا کہو گے کہ تم نے حمید الحسن کو دیکھا تھا. حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی ان امور کی ترویج میں گزار دی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بڑے بڑے کارنامے اس دنیا میں ہیں جن کو ہم نہیں بیان کر سکتے. بیچارے کچھ یتیم العقل لوگ ایسے ہیں، یتیم العقل، ایتام العقل، ایتام العقول، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہمارے کارناموں میں عمارتیں دکھائی دیتی ہیں، بازار دکھائی دیتے ہیں، کیا خریدا جا رہا ہے کیا بیچا جا رہا ہے سب دکھائی دیتا ہے، جامع نازیہ نہیں دکھائی دیتا. لیکن اگر یتیم العقل نہ ہوتے تو پہلے نازمیہ دیکھتے ہیں. صلوات محمد علیہ وسلم. اور اس لیے میں اس بات کو زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا. ذرا یہ موبائل دے دیجیے بھائی. میں نے کسی وجہ سے آپ کو نہیں دیا تھا، بلکہ ابھی میں اس میں سے یہ سامنے ہے، اور اسی میں یہ نشانات میں یہ قرآن مجید سے متعلق نشان ہے، اس کو میں نے کلک کیا. اب سامنے کیا ہے؟ قرآنی آیات، قرآنی آیات ہے. میں اس کو مٹا رہا ہوں تاکہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ پڑے، اور میں اس کو ختم کر رہا ہوں. اس میں جس جگہ میں نے کھولا تھا جو آیتیں آپ نے دیکھی وہ ادھر ملیں گے. مجھے قرآن اٹھائیے، تھوڑا توجہ کیجیے گا. میری گفتگو کا آج کا انداز ادھر، آج آپ کے سامنے ہم اسی طرح کی گفتگو کریں گے. یہ موبائل نکال کر میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، کوئی گناہ تو نہیں کیا، یہ ہاتھ میں ہے. کبھی موبائل ہم نے نکالا تھا اس لیے کہ غلطی سے سائلنٹ پر رکھنا بھول گئے تھے، اور ایک فون آ گیا. میں نے جس حساب کا فون دیکھا تو بڑی شخصیت تھے. میں نے خیال کیا جو میرا سبجیکٹ ہے اس وقت میں ان کو گواہ بنا لوں. تو میں نے موبائل کھولا، مجموعے کو اشارہ کیا، انہوں نے اپنا نام بیان کیا. میں نے کہا ہاں بات کیجیے. ہرگز یہ نہیں پوچھا گیا آپ کا مزاج کیسا ہے. رسم دنیا ہے، ہم نے نہیں پوچھا آپ کا مزاج کیسا ہے. ہم نے صرف یہاں سے بات شروع کی. ممبر پر ہوں، ایک بڑا مجمع سامنے ہے، اور موضوع جس پر میں پڑھ رہا ہوں لفظ کفر ہے. ان کا کیا؟ میں نے کہا لفظ کفر جس پر لوگ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اسے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ ان کا بالکل ساتھ دیں گے. میں نے کہا خدا حافظ، اور بند کر دیا. کیا اس میں جرم تھا کچھ؟ آپ کو صفائی دے رہے کسی کے
تو ہم نے یہ کھولا قرآن. جی ہاں ماشاء اللہ. جن لوگوں کو یہی نہیں معلوم کہ میں کیا ہوں وہ تو کہہ لیں گے, اور جب آپ مجھ سے کچھ پوچھیں گے تو اس پورے مجمع کو میں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, چاہے وہاں محترمہ تشریف فرما ہو, ادھر کوئی مرد بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہاں ہیں؟ باہر ہی عورتیں ہیں, اندر سب عورتیں بیٹھنے کی جگہ ہے, مردوں میں کوئی نہ بیٹھے وہاں. عورتیں ہی ہیں. ہاں تو میں بیان کر دوں آپ سے کہ جو بھی گفتگو ہوتی ہے ہماری طرف سے, میں نے بہت پہلے جب یہ سب آخر تک بھرا ہوا تھا, ابھی آ رہے ہیں لوگ سمجھ کے, کیونکہ اکثر لوگوں کو ہی کہا جاتا ہے 2:30 بجے بننی شروع ہوگی. اب کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی گھڑی کیا کہہ رہی ہے؟ 3:10 جی 3 بجنے میں 10 منٹ ہیں. 3 بجے 10 منٹ, لوگ سمجھتے ہیں 2:30 بجے شروع ہوگا. خیر, تو میں آپ سے کہوں کہ یہ قرآن مجید ہے, اور یہاں سے جو بھی گفتگو ہوگی وہ دین و ایمان کی ہوگی. ہم نے جب موضوع بیان کیا کہ ہم لفظ کفر پر پڑھ رہے ہیں تو ساتھ دینے سے مراد پیسہ نہیں تھا. ساتھ دینے سے مراد وہ اتنے بڑے عہدے پر ہے کہ اگر میں ان سے مل کر یہ کہتا کہ یہ کفر پر میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کو ہندوستان کی تمام زبانوں میں چھپوا دیجیے اور تقسیم کرا دیجیے تو وہ کر سکتے تھے. ہمارے کہنے پر کرونا کے زمانے میں ہمارے بچے بیٹھے, انہوں نے ہمیں وہاں سے متوجہ کیا, تو ہم نے 6,500 لوگوں کو ایران سے ہندوستان حکومت کے ہوائی جہازوں کے ذریعے بلوایا, ملٹری ہوائی جہاز, فوجی ہوائی جہاز, جبکہ ساری فلائٹ بند تھی, نہ وہاں سے کوئی نہ یہاں سے کوئی. زائرین وہاں پریشان, طلباء وہاں پریشان, ان کے چہنے والے یہاں پریشان. اللہ کا جس کے ذریعے 6,500 لوگوں کو ہندوستان بلوایا, 15 دن قرنطینے میں ٹھہروایا, بڑے آرام اور عزت کے ساتھ, پھر ان کے گھر بھجوایا. الہ آباد کے 15 دن بینا ببینا, 15 دن بھوپال, 15 دن فلاں, اس کے بعد تو یہ سب ہوا. اب اس کا فون ہے اور میں کہہ رہا ہوں میں کفروں پڑھ رہا ہوں, اسے فوراً اپنا موبائل بند کر دینا چاہیے تھا. کفر ہمارا سبجیکٹ ہے, اس سبجیکٹ پر میں نے آگئے گل پائے گا نہیں. یہ کی تفسیر نمونہ, تھوڑا نام میں بھولنے لگا ہوں. حضرت آقا ناصر مکارم شیرازی, ان کی خدمت میں اپنے برادر محترم مولانا اطہر صاحب کے ساتھ میں گیا تھا, اور انہوں نے بھی مجھے اجازت لکھ کر دیا, میرے پاس ہے. آقا ایت اللہ رضوہ آقا ناصر مکارم شیرازی, ان کی کتاب تفسیر نمونہ. یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کے نمائندے میرے پاس آ کر بیٹھے تھے آقا مہدی مدوی پور کے ساتھ, تو میں نے ان کے سامنے لفظ کفر پر بات شروع ہوئی, گھر پر پوائنٹس نوٹ کیے. میں نے کہا جا کر آقا کی خدمت میں یہ پوائنٹس پیش کیجیے. ان کو چاہیے کہ وہ ہماری تائید کریں. یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اس کے بچے اسی ملک میں رہیں گے, ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو دیکھنا ہے. آئے باعث گفتگو میں نہیں کرتا ہوں, چاہے گھر ہو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے کوئی جگہ ہو, بات یہی کی ہوتی ہے, مذہب کی ہوتی ہے. تو میں نے ان سے کہا میرے پوائنٹس نوٹ کیجئے, وہاں جا کے بیان کیجئے, اس کو سامنے رکھ کر فتویٰ بیان کریں. اور اس کے لیے آپ سب کے اطمینان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جس کو میرے لوگ نوٹ کریں. آج ہندوستان میں بحث ہے, جب میں نجف میں پڑھتا تھا تو آغا سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ, اس وقت کے عالم وقت, جن کا احترام آغا خمینی بھی کرتے تھے, سب کرتے تھے, ان کا میں آغا محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد بھی تھا اور سیکرٹری بھی تھا. لوگ میرے ذریعے ان تک پہنچے, بحث ہوئی, لفظ کفر پر بات ہوئی. ہندوستان میں ایک موضوع بڑا سخت تھا, اس پر بات ہوئی, انہوں نے فتویٰ دیا. فتویٰ سنیے. آج لوگ کہتے ہیں یہ فتویٰ
60 سال پہلے تقریباً ہمارے مرکز سے، نجف اشرف سے مرکزی ہستی برجۂ وقت حضرت آغا حکیم کے ذریعے جاری ہوا، جس میں لکھا گیا ہندوستان کے لوگوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اسی طرح سے الفاظ کہ آپ کے ملک میں آپ کے بھائی ہندو حضرات گائے کا احترام کرتے ہیں، ان کا مذہبی رخ سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کو یہ فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کہ وہاں اپنے ان بھائیوں کا احترام کرتے ہوئے گائے کا استعمال جو کرتے نہ کریں، حرام ہے۔ حرمت بیان کی گئی صرف اس لیے کہ آپ کے نفس کا تحفظ ہو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کام کی بات ہے جو دنیا میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہو سنیں۔ ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے ہندو بھائیوں کو سامنے رکھتے ہوئے گائے کے لیے یہ فتویٰ 60 سال پہلے تقریباً جاری ہوا۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آج کا فتویٰ کوئی ہے۔ اسلام صرف روایت کا دین نہیں ہے، عقل کا دین بھی ہے۔ اب تو عقل والے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اب میں یہاں اس قرآن کریم کو بجائے موبائل کے کہ پھر لوگ شک پہ آ جائیں گے، شک پہ نہیں آتا کوئی میرے بارے میں۔ میرے بارے میں، اسلام کی ترویج کے بارے میں جتنی دنیا میں جاننے والی شخصیت ہے، کوئی شک پہ نہیں آتا۔ سب جانتے ہیں کہ حمید الحسن جو کہے گا وہ دین کے لیے کہے گا۔ میں نے اس ممبر سے کبھی ذاتیات کو نہیں چھیڑا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی 151ویں آیت نکالنے جا رہا ہوں، جب تک آپ صلوات پڑھیں۔ دیکھیے یہ سورہ، یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، سیقول الناس، یہ دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے کیا بحث ہے؟ جہاں تک میں جاؤں گا یہاں جو بحث ہے، میرے حضرات علماء تشریف فرما ہیں، یہاں پر جو بحث ہے سیقول السفہاء، جو بے وقوف لوگ ہیں، بات آئی نا؟ نہیں خوش ہوئے آپ؟ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ میں سامنے قرآن رکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سامنے جو آیات پڑھوں گا ان میں کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ تو یہاں ترجمہ پیش کروں مولانا فرمان علی صاحب کا۔ بعض احمق لوگ، ہمارا جب بات ہے قرآن طرز میں کہہ رہا ہے، تان و طرز میں احمق کو پکار رہا ہے۔ اب تو عقل والے چوک جائیں۔ عقل پر جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، شروع سے کہنا چاہتا ہوں، بعد میں کہوں گا۔ بعض احمق لوگ یہ کہیں گے، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنے قبلے سے رخ بدل لیا۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ مسلمان، حالانکہ یہاں لفظ مسلمان کا ترجمہ نہیں ہونا چاہیے، معاف فرمائیں گے مولانا فرمان علی صاحب اللہ تو ان کی روح سے معذرت کے ساتھ لفظ مسلمان یہاں ترجمے میں نہیں آئے گا، ابھی ہمیں متوجہ ہو۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ لوگوں میں سے، من الناس من المسلمین نہیں ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ اتنی بڑی شخصیت کے ترجمے پر میں معترض ہوں، مجھے حق ہے اس پر اعتراض کرنے کا۔ لہذا بڑے بڑے سب مراجع بھی ہیں، ان کی کتاب کے ترجمہ پر اگر میں کہیں اعتراض کروں تو انہیں برا نہیں ماننا چاہیے۔ کیوں؟ یہاں پر لکھا ہے کہ مسلمان جس قبلے بیت المقدس کی طرف سے، مسلمان لفظ نہیں ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، بتائیے، آپ بتائیے۔ سیقول السفہاء من المسلمین ہے
کہ یہ سیقول السفہاء من الناس ہے، ناس لوگ، واہ من الناس ہے تو لوگوں کا ترجمہ آنا چاہیے، مسلمان نہیں آنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، اس ترجمے کو آئندہ کو کرے تو میرے اعتراض کر کے ٹھیک کرے۔ بعض احمق لوگ یہ کہہ بیٹھیں گے کہ مسلمان، تو ترجمہ یہاں پڑھ رہا ہوں، کہ مسلمان جس قبلہ بیت المقدس کی طرف پہلے سے سجدہ کرتے تھے اس سے دوسرے قبلے کی طرف مڑ جانے کا کیا سبب ہوا؟ یعنی خانہ کعبہ سے کیوں ادھر رجوع کیا خانہ کعبہ کی طرف؟ آج جائیں بیت المقدس، جس کو ہر طرح کہہ سکتے ہیں، بیت المقدس کہیے، بیت المقدس کہیے، قدس کہیے، بیت المقدس کہیے، آپ سب طرح کا صحیح ہو۔ تو بھیا یہاں سے بات شروع ہوتی ہے عقل و فکر کی۔ یہ دوسرے پارے کی ابتدا ہے، 142 نمبر کی آیت ہے، 142 نمبر کی آیت سے 151 تک جا رہا ہوں، اور یہاں تک میں کہ ایک ایک آیت میں پڑھوں تو پورا یہ تفسیر کا سبق ہو جائے گا، اور اس لیے میں بڑے فخر سے کہا کرتا ہوں کہ جو مجمع یہاں آ کر میرے سامنے بیٹھتا ہے وہ میرا شاگرد ہے۔ واہ 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 واہ، بالکل بالکل، واہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، آپ سب مدرسے میں بیٹھے ہیں نا، جی بالکل، واہ واہ واہ، سبحان تو مدرسے کا پرنسپل آپ سے بات کر رہا ہے، اللہ، واہ واہ واہ، اس لیے آپ سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں یہ سب ہمارے شاگرد ہیں۔ واہ واہ واہ، آپ کو حق ہے مجھ سے بات کرنے کا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہیے۔ واہ 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 واہ، اس لیے کہ ہم حسبنا کے شاگرد نہیں ہیں، ہم حسبنا کے شاگرد نہیں ہیں، ہم سلوری کے شاگرد ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ تو بھاری ہے۔ واہ واہ، مجھے بھاری ہے۔ واہ 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 واہ، جلدی دو، جلدی دو۔ یہ گفتگو اب کل ہوگی انشاءاللہ، تو وقت کے اندر بات ختم کرنا تھی، کیا وجہ ہے؟ 3 بج گئے، 3 10 منٹ اور گفتگو۔ تو میں آپ سے بات کروں کہ فرشتہ گزر رہا ہے، اسے دیکھا ایک جزیرہ ہے، کبھی بیان کیا میں نے اصول کافی کی اس روایت کو، بہت خوبصورت جزیرہ، بہت سبز و شاداب، پھول کھلے ہوئے ہیں، پھل کھلے ہوئے، پھل موجود ہیں۔ اس نے دیکھا اکیلا ایک شخص کھڑا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یا اللہ، یہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ اس کو ایسا جزیرہ ملا، ایسی جگہ ملی عبادت کے لیے، اس سے بہتر جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ حکم ہوا، تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات بڑی زحمت سے بیٹھ رہے، میں دیکھ رہا ہوں، سلیم میاں اور ہمارے منتظمہ، کل کچھ کرسیاں رکھوا دیجیے گا، یا وہاں سامنے لیڈیز والے سے آگے اور یا یہاں کہیں، اور جتنی مستروات ہیں لیڈیز ان کے لیے وہ 2 کمرے بھی ہیں، اوپر بھی ہے، جہاں چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میں نے ابھی دیکھا، معاف فرمائیے گا، بہت آپ کو بیٹھنے میں زحمت ہو رہی ہے، کل اس کا انتظام انشاءاللہ کیا جائے گا۔ تو آئیے پھر ایک بلند صلوات میں جلدی تمام کریں۔ انشاءاللہ دین اور عقل، کل بات ہو گیا، آج اس بات کو تمام کر لوں۔ اصول کافی سب سے پہلا چیپٹر کتاب العقل ہے۔ اصول کافی کا پہلا چیپٹر جو شروع ہوتا ہے وہ کتاب الوحی، کتاب الالہام وغیرہ سے نہیں، کتاب العقل، ہماری آپ کی پہلی مذہبی کتاب۔ اصول کافی 16,199 احادیث کا مجموعہ ہے۔ اصول کافی ہمارے استاد آغا حکیم کے لیے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے ایک دن میں نے کہا اپنے ایک دوست سے نام لے لوں گا، یہ راستہ چلتے ہیں دونوں طرف لوگ گھیرے رہتے ہیں،
وہاں ممبر سے لے کے ان کے گھر تک پریشان کرتے ہیں، ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ، اور ہر بات کا جواب اسے حدیث سے دیتے، ادھر پر ایک حدیث سنا دی، کوئی حدیث سنا دی۔ تو آپ کو نہیں معلوم کہ 16,199 حدیث سنتے ہیں کہ اصول کافی پوری ان کو زبانی یاد ہے۔ آپ کا عالم وہ ہے تھا جس کو 16,199 احادیث اصول کافی زبانی یاد تھی، اما ان سے تو بہتر تھا جو 16 سال تک کچھ نہیں یاد کر پائے تھے۔ اگر سمجھ گئے ہوں تو بہتر صلوات ماننے والے، اس سے بہتر عبادت کی جگہ کیا ہوگی؟ حکم ہوا جاؤ اس کے ساتھ عبادت کرو، جاؤ اس کے ساتھ عبادت کرو۔ قبل اس کے کہ اس واقعہ کو تمام کروں، خیر کہہ دوں، فرشتہ آیا، انسانی پیکر میں کر دیا گیا، وہ عبادت کر رہا ہے، یہ بھی قریب عبادت کر رہا ہے، وہ بھی نماز یہ بھی نماز، اس کو وقت ہی نہیں یہ بات کرنے کا، یہ بھی اسی طرح رکوع سجدہ قیام قعود ذکر تذکرہ۔ کچھ دیر کے لیے وہ رکا تو فرشتے نے پوچھا اس سے زیادہ عبادت کی کتنی کیسی جگہ آپ کہاں ہو سکتی ہے؟ بہت اچھی جگہ ہے۔ جانتے اس نے کیا کہا؟ وہ شخص عبادت کر رہا تھا جس کی عبادت کو دیکھ کر فرشتہ بے چین ہو گیا، وہ اللہ نے حکم دیا جاؤ اس کے ساتھ عبادت کرو تاکہ معلوم ہو کہ اس کی عبادت کیسی ہے۔ پالنے والے حکم جاؤ، انسانی پیکر پڑھو تم بھی عبادت کرو۔ وقت ملا، اس نے کہا فرشتے نے اس سے بہتر کیا جگہ ہو؟ تو اس نے کہا ہاں جگہ تو بہت اچھی ہے، بڑا اچھا جزیرہ ہے، بڑا سرسبز، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے اتنی گھاس اس جزیرے میں پیدا کر دی، کاش اس گھاس کو کھانے والا بھی کوئی یہاں ہوتا۔ کیا آپ تعریف کر رہے ہیں؟ ایک گدھا تک نہیں ہے یہاں پر جس گھاس کو کھا لے۔ ان عبادت کرنے والے نے اس پر اعتراض کیا، متوجہ ہوئے آپ؟ اس پر اعتراض کیا کہ ایک گدھا نہیں پیدا کر سکتا تھا، یہ گھاس ضائع جاتی ہے۔ حکم ہوا تم واپس آ جاؤ۔ فرشتہ واپس گیا، کہا اس کی عبادت کی جزا بہت کم ہے، بہت کم ہے، یہ اکیلا ہر وقت عبادت پہ ہے، لیکن اس کی عبادت اس لیے جزا کم ہے کہ عبادت بغیر عقل کے ہے۔ صلوات محمد والے۔ اس کی مصلحت پر اعتراض کر رہا ہے۔ اب میں یہاں پر ایک بات پوچھتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا، وہ بات ختم۔ حضور کی وفات کے وقت ہی سے دو تقسیم ہو گئی، ایک طرف عقل والے تھے، ایک طرف سر جھکا کے بس مان لینے والے۔ سر جھکا کے مان لینے والوں پر اس لیے زور دیا گیا کہ ہم جو چاہے کریں، عقل پر اس لیے زور دیا گیا کہ عقل والے بنو گے تو منمانی نہیں کر سکو گے، اور اسی لیے قرآن نے شروع ہی سے آخر تک عقل پر بات کی ہے۔ قرآن نے جب خدا نے کہہ دیا اے عقل والو، تو اس کی مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہیں عقل دی ہے، اس کو استعمال کرو گے تو صحیح دین ملے گا۔ صلوات محمد والے بس عزیزان گرامی، اور اس لیے میرا اور آپ کا مظلوم امام وہ تھا کہ جس نے قیامت تک کے لیے اس تقسیم کو واضح کر دیا۔ شریعت، قرآن، اسلام دین کا مذہب ہے عقل کے ساتھ، عقل والوں، اور اسی لیے حضور کے پاس کچھ لوگوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ فلاں مسجد میں آپ کے کچھ صحابی ہیں جو عبادت کرتے رہتے، بہت عبادت، کتنے ہیں؟ کہا 6 یا 7 ہیں، ہر وقت عبادت۔ تو آپ نے سوال کیا کیف عقلہم، ان کی عقل کیسی ہے؟
یہی وہ منزل تھی کہ جہاں امام وقت میرا اور آپ کا آقا پہلے حضرت مسلم کو بھیجا، میں تم لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہوں اپنے بھائی اخی اپنے عمی، اپنے بھائی کو، اپنے شہزاد بھائی کو جو شریعت کا ذمہ دار ہے، اور پھر خود سفر فرمایا۔ آج کی تاریخ میں اس سفر کو بیان کیا کرتا ہوں، دو روایتیں ہیں، دونوں کو ملا کر بیان کرتا ہوں۔ میرا اور آپ کا آقا مدینے سے نکل رہا ہے، میری اور آپ کی شہزادی زینب کا یہ تیسرا سفر ہے، تیسرا۔ پہلا سفر بابا کے ساتھ کیا مدینے سے کوفے کی طرف، دوسرا سفر اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ کیا کوفے سے مدینے کی طرف، تیسرا سفر ہے کہ اب پھر مدینے سے نکل رہی ہے، اور کس شان سے نکلی وہ اسی بات ختم ہو جائے گی۔ کوفے سے ایک شخص آیا اور واپس جا رہا ہے تو اس نے سنا کہ رسول کا نواسہ بھی مدینے سے باہر نکل رہا ہے۔ طے کیا کہ ذرا بیٹھ کر دیکھوں تو میں، جب کوفے سے چلا تو ابن زیاد کی شان دیکھی تھی، اس کی شان و شوکت اس لعنتی انسان کی دیکھی تھی، اب یہاں سے نواسہ رسول جا رہا ہے، ذرا ان کی شان بھی دیکھوں۔ ایک ٹیلے میں جا کے بیٹھ گیا، ایک شخص ساتھ میں ہے، دو روایتوں کو ملا کے پڑھ رہا ہوں۔ اسے دیکھا محلہ بنی ہاشم کے سامنے جوانان بنی ہاشم ٹہل رہے، ایک ناقہ لایا گیا، محلے کے سامنے لا کر اس کو بٹھا دیا گیا۔ کچھ بچے تھے کم سن، وہ ایک بیوی کو لے کر چلے، ناقے کو بٹھایا گیا، ایک بچہ زمین پر بیٹھا، دوسرے بچے نے مصطفیٰ کے بازو کو سنبھالا، دونوں بچوں نے سنبھالا، وہ بیوی ناقے پر سوار ہوئی۔ نے پوچھا خدا را بتلاؤ یہ بیوی کون؟ ساتھ والے نے کہا یہ بیوہ امام حسن ہے جن کو ان کے بیٹے سوار کرا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں نے دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا، ایک اور بیوی ناقے کی طرف چلی، لیکن یہ ایک اضافہ ہے چھوٹا سا، کہتا ہے لیکن ہم نے ان بیوی کی رفتار میں جیسے اداسی پائی، ان کو ساتھ لے کر چلنے والا وہ تھا جس کا چہرہ شیرانہ جاؤ جلال سے تھا، بازو سنبھالے ناقے کے قریب لائے، خود زمین پر بیٹھے، ناقے پر سوار کیا، گھبرا کے پوچھا خدا را بتلاؤ یہ بیوی کون، یہ سوار کرانے والے کون؟ کیا تجھے نہیں معلوم یہ حضرت امیر المومنین کا فرزند عباس ابن علی ہے جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہا ہے؟ کہتا ہے اتنے میں نے پھر دیکھا کہ ایک اور مکان کے دروازے کا پردہ ہٹا اور ایک بیوی کو جو جوان لے کر چلا، اس کے چہرے پر اس کی زلفیں ہوا کی وجہ سے اڑ رہی تھی، سہارا دے کے قریب لایا، زمین پر بیٹھا، ناقے پر سوار کرایا، پوچھا خدا را بتلا یہ جوان کون ہے؟ کیا یہ امام حسین کا 18 برس کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی ماں کو سوار کرا؟ 18 برس کا جوان علی اکبر جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اتنے میں تمام جوان جو چاروں طرف گھوم رہے تھے ایک جگہ جمع ہو گئے، جوانان بنی ہاشم دو رویات صفحے بنا کر کھڑے ہو گئے، تلواروں کا سایہ کر لیا گیا، ایک ناقہ قریب لا کر بٹھایا گیا۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چہرہ نور کی طرح سے روشن قریب آئے، آ کر انتظام کیا، اندر گئے، خیمے مکان کے اندر گئے، ایک بیوی کو لے کر باہر آئے، ناقہ زمین پر بٹھایا گیا۔ ان بزرگ نے ان بیوی کو قریب آنے کے بعد
خود زمین پر بیٹھے بیوی کے بازو کو سہارا دیا, پوچھا خدا را بتلا یہ کون ہے, وہ بیوی کون ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم یہ علی کی بیٹی زینب ہے جن کو ان کا بھائی امام حسین سوار کرا رہا ہے. ذرا دنیا عظمت زینب کو سمجھے, حسین زمین پر بیٹھے ہیں, زینب زانو و قدم رکھتی ہے, بازو کو سہارا دے کر سوار کرایا. ہاں یہ مدینہ ہے, حسین سوار کرا رہے. وہ کربلا تھی, وہاں زینب بیویوں کو سوار, ایک ایک بیوی کو سوار. آخر میں پکار کر پوچھا اے عباس, یا عباس تم کہاں ہو؟ تو زینب کو سوار.